ہمارے پاس تلاوت کے لیے عبداللہ بن عبد الکریم صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کریں گے. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اور مزید علم سے نوازے اور قرآن کے اور اچھا تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو قیامت کے دن تاج سے منور فرمائے. اب ہمارے پروگرام کا آغاز قرات کے بعد شروع ہوتا ہے. مولانا نور محمد جامعی حفظہ اللہ جو عباسیہ مسجد میں الحمدللہ کئی سال سے امامت کرتے ہیں، ان کا آج پروگرام ہے. آپ حضرات کے سامنے رمضان سے میں نے کیا سیکھا اس عنوان پر کچھ دیر آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ سوالات بھی آپ حضرات سے کیا جائے گا اور اس کے بعد جن لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے اشارہ کیا جائے گا کہ آپ کو جواب دینا ہے تو وہی آدمی جواب دے گا. سارے مل کر جواب نہیں دیں گے. سارے مل کر جواب دیں گے تو ایک انعام کیسے دیں گے؟ سب کو نہیں دے سکتے. اس وجہ سے جس آدمی کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ فلاں آدمی جواب دیں تو وہ آدمی جواب دیں گے. پہلے پوچھا جائے گا ہاتھ اٹھاؤ جس کو معلوم ہے جواب. اگر آدمی دینے والا کوئی غلطی جواب دیتا ہے تو اس کو بٹھا دیا جائے گا. فوراً جو ہے دوسرے آدمی کو جو ہے اشارہ کیا جائے گا وہ آدمی جواب دینا ہے. اگر جواب کسی کو معلوم ہے آپس میں چرچا کر لے تو دوسرا آدمی انعام لینے کا چانسز ہے. تو اس لیے اس بات کا بھی خیال کریں. اور میں بنا تاخیر کے مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے انشاءاللہ تبارک تعالی رمضان سے میں نے کیا سیکھا اس پر تقریر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے. انگنت درد و سلام ہو جیو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
برادران اسلام، یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں ہمہ قسم کی عبادات انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے نمازوں کا اہتمام بھی کیا، روزوں کو پابندی سے ادا کیا، تراویح کی نماز اور قیام کا بھی اہتمام کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار سے بھی کام لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سے بھی وہ فیضیاب ہوتے رہے۔ برادران اسلام، یہ تمام کے تمام عبادات انجام دینے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی عظمت یا اپنی کوئی شان نہیں ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کی توفیق ہے، کیونکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، میں نے بھی روزہ رکھا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان بھائیوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، بڑوں نے مختلف قسم کی عبادات کو انجام دیا ہے۔ ہمارے دل کے اندر نماز پڑھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان وہ عمل انجام دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تراویح کی نماز ادا کرنا ہے، تو تیاری کرتے ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد تراویح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنے بھی عبادات ہیں، ان عبادات کا سب سے پہلے خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس عمل کو انسان انجام دیتا ہے۔ تو دل کے اندر خیال کا پیدا ہونا، دل اس کی طرف مائل ہونا، دل کے اندر رغبت پیدا ہونا اور پھر اس عمل کو انجام دینا، یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ ہی ان تمام چیزوں کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کتنے ایسے دوست اور کتنے ایسے بھائی ہیں، ایک ہی کمرے کے اندر 8-10 مسلمان ہیں، 5 مسلمان رمضان سے فیضیاب ہوتے ہیں، رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی جو 5 مسلمان ہیں رمضان آیا اور رخصت ہو گیا، انہوں نے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے، بابرکت ساعتوں سے، اس کی مبارک دن رات سے کسی بھی قسم کا فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ 5 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، ان 5 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، باقی جو 5 دوست و احباب اسی کمرے کے اندر ہیں، ان کو اس بات کی توفیق اللہ کی طرف سے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے، آپ نے جتنی بھی عبادتیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر انجام دیے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہماری اس میں کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی ہماری شان نہیں ہے، کوئی ہماری بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم بھی اس توفیق سے محروم ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فضل عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میں 2 باتوں کی طرف آپ کو خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان عبادات کی توفیق جب عطا فرمایا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہم لوگ جب کوئی بندہ آپس میں ایک دوسرے پر کچھ احسان کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگرچہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور بڑھا چڑھا کر دے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق مزید ہمیں عطا فرماتا رہے گا۔ رمضان کے بعد بھی یہ توفیق ہمیں ملتی رہے گی اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کے بابرکت مہینے نصیب فرماتا رہے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگرچہ تم نے ناشکری سے کام لیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ہمیشہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ پہلی چیز ہے جس کی طرف ہمیں خیال رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جتنے اعمال انجام دیے ہیں ہماری استطاعت کے مطابق، فرائض ادا کرتے ہوئے، فرض نمازوں کو، فرض عبادتوں کو ادا کرتے ہوئے، زائد ہم نے جتنے نفلی عبادات انجام دیے ہیں ان تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری عبادتوں کا ایک مجموعہ پیش کیا ہے، نمازیں، روزے، نفلی، صدقات، خیرات، قیام، تہجد، توبہ، استغفار، سارے کے سارے ایک مجموعہ عبادتوں کا ہم نے آپ نے بھیجا، آپ نے بھیجا، آپ نے بھیجا، میں نے بھیجا، سب لوگوں نے بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ کس کی عبادت کو قبول کر سکتا ہے، کسی کی عبادت کو رد بھی کر سکتا ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم نے کر لیا ہے عبادتیں، اب ہمیں ضرور اس کا اجر ملے گا، ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کی مرضی ہے، آپ کی عبادتیں قبول بھی کر سکتا ہے یا رد بھی کر سکتا ہے، میری عبادتیں قبول بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے۔ اسلاف اکرام ڈرتے تھے اس بات سے، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے جو اسلاف اکرام ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری عبادتیں رد نہ کر دی جائیں، ہماری عبادتیں کہیں رائگاں نہ ہو جائیں۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرات اسلاف اکرام رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم نے عبادت تو کر لیا ہے، ہم نے روزے تو رکھ لیا ہے، ہم نے تراویح تو ادا کر دیا ہے، ہم نے توبہ استغفار تو کر لیا ہے، اے اللہ ہماری ان ساری عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 6 مہینے تک دعائیں مانگتے تھے، 6 مہینے تک دعائیں مانگتے تھے۔ کیوں؟ انہیں ڈر ہوتا تھا اس بات کا کہ کہیں ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہ کر دے، ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہ کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسری چیز کیا ہے، ہماری عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز
جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے نیک اعمال تو انجام دے دیا ہے، اچھے اچھے کام ہم نے کر لیا ہے، لیکن ان عبادتوں کو کرنے کے بعد ان عبادتوں کو برباد کرنے والے اعمال سے بھی اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات خیرات، ہمارے ذکر، ہمارے تلاوت اور ہمارے توبہ استغفار، ہمارے جتنے بھی عبادتیں ہیں، ہمارے اعتکاف، اس ساری کی ساری عبادتوں کو برباد کرنے والے، ان کو جلا کر راکھ راکھ کر دینے والے اعمال بھی ہیں۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ہماری جو روزے ہیں، ہمارے جو صدقہ خیرات، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو جلا کر راکھ راکھ کر دینے والے ایسے خطرناک وائرس بھی موجود ہے۔ وہ وائرس اگر ہمارے اعمال کو لگ جائے گا تو ہمارے سارے کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ وہ وائرس کیا ہے؟ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو برباد کر دیتے ہیں ہمارے نیکیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جب ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا، جو کچھ نیک کام کیے تھے، ان لوگوں نے اس کو آگے بھیجا، آگے ان لوگوں نے بھیجا ان اعمال کو، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے ان کے ان اعمال کو بکھرے ہوئے دھول کی مانند کر دیا۔ قیامت کے دن وہ لوگ بڑی تمنائیں، بڑی آرزویں لے کر آئے کہ ہمارے روزوں کا ثواب ہمیں ملے گا، ہمارے زکوٰۃ کا ثواب ہمیں ملے گا، ہمارے صدقہ خیرات کا ثواب ہمیں ملے گا، ہماری قربانیوں کا ثواب ہمیں ملے گا، ہمارے اعتکاف کا ثواب ہمیں ملے گا۔ یہ لوگ بڑی تمنائیں، بڑی آرزویں، بڑی امیدیں لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے تو ان کی ان اعمال کو بکھرے ہوئے دھول کے مانند، بکھرے ہوئے ریت اور ذرات کے مانند ہم اڑا دیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹا، لیکن سارا سوت کاٹنے کے بعد اس نے خود جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں بچپن میں ہم لوگ جو ہے ندی میں بالوؤں میں کھیلتے تھے، پیر رکھ کے جو ہے اوپر سے مٹی وغیرہ اس کو بناتے، گھر کی طرح بناتے۔ جب پوری طرح سے جب کھیل کود کے جب وقت گھروں کو جانے کا وقت ہو جاتا تو اپنا جتنا بھی کیا کرایا ہے اسی کو لات مار کے نکل جاتے۔ جتنا کیے گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے گھر بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، بالوں میں بچے بچپن میں ہم کھیلتے ہیں، جانے کے وقت سارا کیے پر پانی پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ ہو جانا، نیک اعمال کے معاملے میں، عبادتوں کے معاملے میں ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان برباد کرنے والے اعمال میں سے، ان برباد کرنے والا جو وائرس ہوتا ہے وہ کئی سارے ہیں، میں ان میں سے ایک اہم چیز کی طرف آپ کو اشارہ کر کے جو ہے آگے اپنی بات کو بڑھاتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ تذکیری کلمات بس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہاں پہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین ہمارا دوسرا جو ہے انشاءاللہ دوسری یہ بھی شروع ہونے والی ہے کوئز پروگرام مسابقے کا، تو اختصار کے ساتھ میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو وہ جو اہم چیز ہے جو ہماری عبادتوں کو رائیگاں کر دے گی، ضائع کر دے گی، وہ چیز کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت، بڑکپن اور اپنے آپ کی عظمت کو، اپنی شخصیت کو ظاہر کرنا اور کہنا کہ میں نے رمضان میں اتنی عبادتیں کیا ہے، میں نے رمضان میں اتنے روزے رکھا ہے، میں نے رمضان میں اتنا تہجد پڑھا ہے، میں نے رمضان میں اتنے قرآن کو ختم کر دیا ہے، میں نے اتنی عبادتیں کیا، اتنا وہ کیا، اتنا صدقہ کیا، اتنا خیرات کیا، میرا زکوٰۃ کا پیسہ اتنا نکلا۔ آدمی اپنی بڑائی بیان کرے گا، آدمی اپنی شخصیت کو اظہار کرے گا، اور اس کا مقصد صرف اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نظروں میں وہ خود کو بڑا ثابت کرے، لوگوں کی نظروں میں وہ خود کو بڑا ثابت کرے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا،
اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت عطا کیا تھا، فلاں فلاں نعمت میں نے تمہیں عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں جنگ کے میدان میں کودا تلوار لے کر، کافروں سے جنگ کرتے کرتے میں خود شہید ہو گیا، میں خود شہید ہو گیا، میری جان کو میں تیرے راستے میں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ عمل صرف اس لیے انجام دیا تھا کہ لوگ تیری شہادت کے بعد تجھے جواں مرد کہیں، تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اور تجھے شجاعت مند کہیں، تجھے بہت بڑا مجاہد کہیں، اور تیری شہادت کے بعد لوگوں نے کہہ بھی دیا، لوگوں میں یہ چرچا ہوا بھی، لوگوں نے تجھے یہ القاب سے نوازا بھی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، میری خوشنودی، میری رضامندی حاصل کرنا تیرا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو منہ کے بل اوندھا گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو۔ ایک سخی کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا، اسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں دن رات طوفانوں کی طرح خرچ کرتا رہا، طوفانی ہواؤں کی طرح بکھیرتا رہا دولت کو اور مال کو، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے محض اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تیرے گزر جانے کے بعد تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، اور تجھے بہت بڑا نوازنے والا داتا کہیں، اور تجھے یہ لقب مل بھی گیا دنیا کے اندر، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل اوندھا گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو۔ اس کے بعد ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا جو عالم دین تھا، جو قرآن مجید کو پڑھتا تھا، قرآن سکھاتا تھا، تو ایسے آدمی کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نعمتیں یاد دلائے گا، اور کہے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، اے اللہ اتنا میں نے سیکھا سکھایا، اور اس قدر جو ہے میں نے تیرے دین کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے محض اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا خطیب اور مقرر کہیں، دنیا کے اندر تجھے یہ القاب سے نواز دیا گیا، دنیا میں تو یہ سارے کے سارے القاب تجھے مل گئے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو بھی اوندھا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں کیا بات ہے، شہید کا مقام کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے، ایک سخی کا مقام کیا ہے، ایک قاری قرآن کا، ایک عالم دین کا مقام کیا ہے۔ اتنے بابرکت اعمال اور اتنے فضیلت والے اعمال انجام دینے کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن، تو یہ معاملہ صرف اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام انجام نہیں دیا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے یہ کام انجام نہیں دیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے مہلک بیماری کے اندر، اس مہلک وائرس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو کر ہم اپنے اعمال کو کہیں ضائع اور اکارت نہ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ آخر میں ایک نہایت ہی اہم چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے اس درس کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک افسوسناک پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بس نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے اندر نافرمانیوں سے بچنے کا بہت حد تک جذبہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزر گیا، جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا، ہمارے اعمال کا جذبہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، نیکیوں کے کرنے کا جذبہ رخصت ہو جاتا ہے، اور برائیوں سے بچنے کا وہ جذبہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور جیسے پہلے رمضان سے پہلے جس حالت میں تھے
دوبارہ ہم اسی حالت میں لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ برادران اسلام، جبکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس پر پابندی اختیار کریں، اس کی حفاظت کریں، اور ان نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ ان اعمال پر جمے رہیں، یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ ما داوم صاحبہ علیہ وان خلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محبوب عمل وہ ہے کہ جس کو کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ فرائض تو ہمیں پورے کے پورے ادا کرنا ہے، لیکن جو نوافل ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان عبادات کو ہمیشہ انجام دینا، کم ہی صحیح۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارے بہت سارے بھائی تہجد کی پابندی کرتے تھے، قیام کی پابندی کرتے تھے، 8 رکعت 20 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، باقی رمضان کے بعد، رمضان گزر جانے کے بعد 2 رکعت کم سے کم پڑھو، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت کم سے کم پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو کم ہی صحیح ہمیشہ کے ساتھ کیا جائے۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامُ اللَّيْلِ، کہ تم اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے قیام بہت جو ہے تہجد کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے تہجد کی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں، ہر دن پڑھا کرو، 2 رکعت ہی صحیح، لیکن زندگی بھر پڑھا کرو، تاکہ یہ فیض اور یہ خوشنودی اور یہ برکت، یہ عمل کی برکت آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، موت کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اور اس کے بعد میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا تھا اس کا ترجمہ پڑھ کر اپنے اس موضوع کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد وہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، توحید پر بھی جمے رہتے ہیں، اعمال صالحہ پر بھی استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، جو نیک کام کرتے تھے ان کو پابندی سے کرتے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ بشارت سناتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ جنت تیار کر کے رکھا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر کہنے والے کو اور سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی عبادتیں رمضان المبارک کے مہینے میں انجام پائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے ان عبادات کو ذخیرِ آخرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھی بھائی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ بڑوں میں، بچوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء عاجلہ کامل عطا فرمائے، اور جو بھائی قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، اور جو بھائی بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو حلال روزی وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور جو بھائی نمازوں سے، مسجدوں سے دور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو 5 وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، بدعات سے محفوظ فرمائے، جب موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سوالات کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شانتی سندیشم ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے
سال پہلے یہاں اور ہندوستان میں خاص کر کے کڑپا ڈسٹرکٹ میں ہم نے شروع کیا ہے. اس میں ماشاءاللہ بہت سارے کوئز پروگرامز اور جو ہے سمر کورس اور مختلف طریقے سے کام ہوئے ہیں. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس سال جو صرف ہم نے رمضان میں جو کام کیا ہے وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے اس طرح کے کام کرنے میں ہماری مدد کر سکیں اور آپ کے جانب سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر سکیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ راشن کے پیکٹس تقریباً 2000 روپے کی قیمت ہے، جس میں 25 کلو چاول، تیل، نمک اور مرچی اور مختلف چیزیں اس کے اندر ہیں جو 2000 روپے کی قیمت کا ہے. اس طرح سے 300 پیکٹ جو ہے غریبوں میں ہم لوگوں نے الحمدللہ شانتی سندیشم کے جانب سے مختلف جگہ پر قریوں میں لوگوں میں تقسیم کیا ہے. پورے رمضان کا وہ خرچ ہے. دوسرا، رمضان میں آخری افطار کو مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایک خصوصی دعوت جو ہے رمضان کا افطار کے طور پر 29ویں رمضان کو ہم لوگوں نے الحمدللہ دعوت کا انتظام کیا تھا. اور اسی طریقے سے سنڈپلی منڈلم میں خاص کر کے کچھ قریوں میں سب ملا کر 3 مساجد جو ہے الحمدللہ شانتی سندیشم کے جانب سے 3 مساجد کو جو ہے تعمیر کی جا رہی ہے، 3 مساجد کی. اسی طرح رمضان میں عید کے لیے 300 کلو گوشت جو ہے الحمدللہ جن لوگوں کو راشن دیا گیا انہی لوگوں کو عید کے دن 300 کلو گوشت جو ہے ہر گھر کو 1-1 کلو گوشت کے حساب سے دیا گیا. یہ 300 پیکیج ہم لوگوں نے رمضان میں دیا تھا، اس میں MLA کو بلائے تھے ہم لوگ کہ اس کے ہاتھ سے بھی تقسیم کیا جائے تاکہ شانتی سندیشم کس طریقے سے لوگوں میں کام کرتا ہے اس کا پتہ چلے. جب وہ دیکھا جذبات میں آیا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام ہوتا ہے، تو جذبات میں آ کر کہا کہ میں بھی جو ہے کچھ کرنا چاہتا ہوں عید کے لیے. تو اس نے اعلان کیا کہ عید کا گوشت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو اس نے اس گوشت کے پیسے جو ہے وہ خود ڈونیٹ کیا اور عید کے دن ہر ایک کو جو ہے 1-1 کلو کے حساب سے ان لوگوں میں گوشت کو تقسیم کیا. یہ بھی ایک الحمدللہ اخلاص کی ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کام کروایا. اور اسی طرح اس سال شانتی سندیشم کے جانب سے بعض حضرات کے طرف سے الحمدللہ حج کا آفر آیا تھا. تو 21 لوگوں کو انڈیا سے جو خاص کر کے دیندار ہیں، جو بزرگ ہیں اور علماء کرام ہیں جو حج نہیں کر سکتے یا ابھی تک وہ لوگ عمرے کے پر بھی جانے کا ان کو موقع نہیں ملا ہے، اس طرح کے 21 لوگوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی انڈیا سے حج کا انتظام کیا گیا ہے اور وہ لوگ انشاءاللہ تعالی حج پر جائیں گے اور اس کا پورا انتظام بھی ہو چکا ہے. دیکھیے یہ سب خیر کے کام ہیں. جب ہم لوگوں نے ایک ٹیم کی طرح بنا تو کئی لوگوں کو جو ہے جو غریب ہیں، مسکین ہیں اور دیندار ہیں ان کا فائدہ اس سے ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس طرح کے جو ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں آپ حضرات بھی شامل ہوں یا آپ حضرات سے جو کچھ مدد ہو سکتی ہے، چاہے زبانی طور پر، تائید کے طور پر، مال کے طور پر، افرادی طور پر، دعا کے طور پر، خیر اور بھلائی کو پہنچانے کے طور پر، جو بھی جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کا ساتھ لیتے ہیں اور امانت داری کے ساتھ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک ہم کو طاقت دیا اللہ تبارک و تعالی ہم کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے ہمارے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب سوال و جواب کا جو ہے پروگرام شروع ہوگا. جس کو جواب معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے انعام دیا جائے گا. اچھا، سب سے پہلے سوال، کیا روزہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے چاہیے. کیا روزہ ہم سے بھی پہلے کہ امتوں پر فرض تھا؟ یہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں. چلو وہ بھی بتاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماشاء اللہ، آپ تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ. آئیے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. اب یہ سوال اور اس آیت کا مطلب آپ کے حضرات کے سامنے پیش کریں گے. شیخ تھوڑا
روزے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہم امت محمدیہ پر یہ فرض نہیں کیا، بلکہ ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے بھی امتیں آ چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام امتوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ پہلے ہم نے اس سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیا تھا۔ کہیں یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ روزوں کی مصیبت اور یہ جو ہے مشکل صرف ہمارے ہی سر پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، ایسا نہ سمجھے۔ اس آیت کے اندر جو ہے اس بات کو بتانا۔ اچھا، دوسرا سوال ہے روزے کی فرضیت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ہلکی سی وضاحت کریں، بڑا آسان جواب ہے، بولو۔ روزے کی فرضیت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہاتھ اٹھاؤ، جواب نہیں، بولیے کریم۔ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ماشاء اللہ، مبروک اللہ تو آیت پڑھ کر جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے بھائی نے جو ہے بڑا ہی مختصر اور بہتر انداز میں جو ہے جواب دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رک جانا ہے، اسی ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ اب روزے کی حالت میں بندہ ان تمام چیزوں کو کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد تمام برائیوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور روزے کی حالت میں وہ پورے فرائض کو صحیح طریقے سے پورے پابندی کے ساتھ انجام بھی دیتا ہے۔ اور اسی سے جو ہے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ ٹریننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال، ہاتھ اٹھانا اور شرما مت بھائی، جو بولے ہیں نا تھوڑا سا بھی معلوم ہے تو بولو، ہم ساتھ دیں گے، انعام بھی دیں گے، اور کیا چاہیے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا بھی، کیوں؟ یہ علم کا شوق آپ لوگوں میں پیدا ہونا ہے، جانا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ پھر سوال کے جواب کا ہم وضاحت کر رہے ہیں تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جواب دیا ان کو معلوم ہے، ایسا نہیں۔ ہمارا مقصد ہے علم کو آپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا سوال ہے، ہر ایک کو بھی معلوم ہے کیونکہ رمضان میں کتنے خطبے سنتے ہیں، کتنے بیانات سنتے ہیں، کتنے ورقے ہم جو ہے پڑھتے ہیں رمضان میں، اردو میں پڑھتے ہیں، تیلگو میں پڑھتے ہیں، جو زبان ہم کو آتی ہے سب رمضان کے تعلقات سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ واٹس ایپ میں میسیجز آتے ہیں، سب آتے ہیں، بھائی رمضان میں یہ ہے، وہ ہے، یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت، لیکن اس کو یاد تو رکھنا تھوڑا نہیں تھوڑا۔ تو وہ یاد رکھنے کے لیے ہی ہم آپ کو جو ہے ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک نسخہ دے رہے ہیں کہ کیسے یاد رکھنا ہے۔ اب تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے، روزے کی فضیلت میں کوئی 2 حدیثیں بیان کرو، 2 یا 1، کوئی بات نہیں۔ تو روزے کی فضیلت کیا فضیلت ہے، اردو میں بیان کرو، ہاتھ اٹھاؤ، بولو۔ روزہ رکھنے سے پچھلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب روزہ رکھنے سے بولو ٹھیک ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ آپ آئیں، باب الریان سے روزدار داخل۔ ماشاءاللہ، ہاں وہ بھی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی اچھا ہے۔ آئیے پھر کیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وضاحت کرتے ہیں۔ اب اس کو یاد رکھیں۔ روزے کی فضیلت میں جو ہے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، اور اس کے بعد بھی کئی احادیث ہیں۔ اور ایک حدیث کیا ہے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتے ہیں اس کو۔ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں، نماز پڑھا ہے بندہ تو تمہیں ثواب لکھو، اور صدقہ کرتا ہے تو تمہیں ثواب لکھو، قربانیاں کرتا ہے تو تمہیں ثواب لکھو، اعتکاف کرتا ہے تو تم ثواب لکھو، لیکن میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو تم مت لکھو ثواب، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ روزہ اس کی سفارش کرنے کے لیے قیامت کے دن آئے گا، لڑے گا اللہ تعالیٰ، اور اس بندے کو معاف کروا کے اسے جنت میں بھیجے گا۔
ये सब बयान सुनते हैं नहीं सुनते हैं आप लोग? रमज़ान में सब सुनते हैं नहीं? सुन को एक कान में सुने दूसरे कान में छोड़े तो फ़ायदा क्या है भाई? पढ़ते भी हैं, हाँ ठीक है। और रमज़ानुल मुबारक कौन कौन सी इबादतें खुसूसी अहतमाम किया जाता है? कोई 6 इबादत गिनवाएं। रमज़ान में क्या क्या इबादतें हैं गिनाओ। कोई 6 इबादतें, आसान है सवाल, कुछ भी सुना दे तब भी चलेगा कि उठो उठो उठो, माशाल्लाह, हाँ उठो उठो पूरा। रोज़ा है, नमाज है, हाँ, और क़यामुल लैल है, हाँ और जो हाँ बोलो बोलें दे और बोलो। अभी जो बोले थे ना मस्जिद में जो ये रखते हैं एहतिकाफ, इत्तिकाफ हाँ एहतिकाफ है, हाँ माशाल्लाह, हाँ अल्लाह, सदका खैरात है, बोलो सदका ज़कात है, खैरात, हाँ कुरान की तिलावत है, कुरान की तिलावत है, उम्रा करना हज के बराबर है। इंशाल्लाह। जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल करीम जो क़िरात पढ़े हैं इंशाअल्लाह उनको खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। तो अभी जो सवाल हुआ था रमज़ान मुबारक में वो कौन कौन सी इबादतें हैं जिनका खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उन इबादतों का जो है हमारे भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब भी दिया। तो मैं इसकी मुख्तसर सी वजाहत भी आपके सामने करता चलूँ कि रमज़ान मुबारक में जिन इबादतों को खुसूसियत के साथ अंजाम दिया जाता है, सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। फ़र्ज़ नमाज़ें हैं सबसे पहले। अगर बहुत सारे हमारे भाई क्या करते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, सो जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ देते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ें सबसे पहले, उसके बाद पहले और उसके बाद वाली सुन्नतें हैं, उसके बाद रोज़ा है और तरावे, क़ियाम, तहज्जुद, तिलावत, इस्तिग़फ़ार, और आपको अल्लाह ताला इस्ताअत दिया, तौफ़ीक़ दिया तो उम्रा, ये सारी चीज़ें, तो इनको खुसूसियत के साथ अंजाम दिया जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। तो अब याद रखेंगे नहीं भाई इंशाअल्लाह, ये सवाल इसलिए हो रहा है ताकि आप जहन में बिठाओ इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि जो है सुन लिए चले गए। और 6वां सवाल है, 5वां सवाल है, रोज़े की नीयत से क्या मुराद है? दूसरा उसी में, फ़र्ज़ रोज़े की नीयत कब है, नफिल रोज़े की नीयत कब कर सकते हैं, क्या नीयत के अल्फाज कुरान हदीस में है? ये 3 सवालात एक। हाँ उठो बोलो। रोज़े की नीयत तो कुछ भी नहीं है। हाँ उठो। रोज़े की नीयत तो कुछ भी नहीं है। हाँ अल्फाज है नहीं, इनका मतलब हाँ हाँ अल्फाज नहीं है, नीयत तो दिल में होता है। हाँ लेकिन नीयत कब करना? दूसरा, नीयत कब करना? नियत आपको नींद उठते ना, हाँ नींद उठने से पहले नियत कर लेना चाहिए। अच्छी बात, ओके। बस शहर के क्या? पास कुछ नियत नहीं। हाँ कब ये नफिल रोज़े की नीयत कब करना? नफिल की, फ़र्ज़ की तो जो है नींद उठने से पहले करना, ओके। फिर तो नफिल का जज़ाकल्लाह खैर। तो वजाहत इंशाअल्लाह करते हैं, फिर समझ जाओ इंशाअल्लाह। ओके। रोज़े की नीयत से क्या मुराद है, पहला सवाल था। तो रोज़े की नीयत से मुराद क्या है? कल मुझे रोज़ा रखना है तो आज रात में नियत कर लेना है। कल मुझे रोज़ा रखना है तो आज रात में हमको नियत कर लेना है। और इसका आखिरी वक्त, नियत करने का आखिरी वक्त है ना, तुलुए फजर तक है, सुबह सादिक तक। यानी जब अजान होती है ना, सुबह सादिक बोले तो अजान जब होती है उस टाइम तक जो है हमें उससे पहले कर लेना। अजान हो जाने के बाद अगर हम रोज़े की नियत करते हैं, हाँ मैं रोज़ा रख लूँगा, तो वो सही दुरुस्त नहीं है। तो सुबह सादिक से पहले तक जो है इसकी नियत कर लेना चाहिए। और नफिल रोज़े के बारे में जहाँ तक मसला है, हदीस में आता है कि ज़वाल के वक्त तक, खड़ी दोपहर जिसे हम लोग बोलते हैं, खड़ी दोपहर तक भी जो है उसका टाइम है। खड़ी दोपहर से तक भी अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो उसने इरादा कर लिया कि चलो भाई आधा दिन तो गुजर चुका है, अब आधा दिन बाकी रह गया है, मैं रोज़ा ही रख लूँगा, तो ज़वाल से पहले अगर उसने नियत कर लेता है तो वो बाकायदा उसका नफली रोज़ा वो पूरा शुमार हो जाएगा। और उसके बाद एक दूसरी चीज़ जो है इसमें ये सवाल में ये है कि रोज़े की नियत क्या अल्फाज है क्या? जैसे नवैतु अन असुमा गदन, जो हम लोग बाज़ लोग जो नियत करते हैं इन अल्फाज में, इस तरह की हदीस के अंदर जो है ऐसे अल्फाज साबित नहीं है। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अल्फाज जो है खुद पढ़े थे, ना आपने अपने सहाबा को सिखाया था। ये नई चीज़ है इस्लाम के अंदर। अच्छा, 6वां सवाल है, रोज़ा तोड़ने वाली कौन सी चीज़ें हैं? रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है? ये बड़ा आसान सवाल है। किसी बुज़ुर्ग आदमी से हमें सवाल करना चाहते हैं, कोई भी आदमी बोलो, हाथ उठाओ। बड़ा भाई इतना आसान सवाल, हाँ आप बोलो भाई।
पीछे वाले आओ, सामने आओ। वालेकुम सलाम। बोलो, हाँ बोलो, बोलते जाओ। बेहोश हो जाने से हाँ बोलो। दो, औरत ये हो जाने से माहवारी, हाँ हो जाने से, माशाल्लाह। हाँ और खाए तो टूटता नहीं है, टूटता फिर बोलो। कुछ खाए तो टूटता नहीं, कैसे किससे टूटता बोले नहीं तो मैं वो बोलता हूँ। खाई तो भी टूटता है, खाई को तो बोलो भी आओ। हमारे आपके सामने जो अभी सवाल किया गया था, रोज़ा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है। उसमें भाई ने कहा कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता है। उल्टी अगर खुद ब खुद आ जाती है तो उससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा, बल्कि अगर आप उंगलियां डाल के जानबूझ के खे करते हैं तो उससे रोज़ा टूटता है। और इस तरह से जानबूझकर कोई आदमी खा लेता है, जानबूझकर उंगलियां डाल के अगर वो खे करता है, या औरत को है तो निफास का खून आ जाता है, या फिर कोई जानबूझकर जो है अपनी बीवी से हम मिस्री करता है, जमात करता है, तो इन तमाम चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, 7वां सवाल है, हालत रोज़ा में अपनी बीवी से जिमा अगर कर लेता है तो भूल कर अगर कर लेता है तो उसके ऊपर कफ़ारा क्या है? अगर जानबूझकर कर लेता है तो उसके ऊपर कफ़ारा क्या है? लास्ट वाला। हाँ अगर से दोनों में एक अगर जानबूझ किए हैं हाँ। तो वो दोनों मिलके 60 दिन तक हाँ रोज़ा रखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अगर भूल को करे तो, भूल को करिए तो हाँ भूल को करे तो खाली रोज़े को रखना पड़ता। अच्छी बात। आओ फिर भी जरा देखो, थोड़ी भी अगर कोशिश करेंगे, आपने हिम्मत करके जो उठकर खड़े होकर बोलना लगे हैं, 2-3 अल्फाज भी अगर सही बोल रहे हैं तो इस पर भी आपको इंशाल्लाह इनाम दिया जा रहा है। अभी समझ गया ना, अभी हमारे भाई ने मुकम्मल जवाब नहीं दिया, लेकिन उठकर हिम्मत करके जो है कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भी इनाम दिया जाए। लिहाजा जो भाई अभी तक नहीं उठे हैं, मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि बाकी जो सवालात हैं उनमें से कुछ ना कुछ आप बोलने की कोशिश करें। तो यहाँ पर अभी जो कहा गया है कि कफ़ारा क्या है, अगर कोई जानबूझकर अपनी बीवी के पास जाके जिमा करता है या कोई अनजाने में करता है, अनजाने में अगर कोई कर लिया, उसको मालूम नहीं था कि रोज़ा रखने के बाद बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना है, मालूम नहीं था, वो हम बिस्तरी कर लिया, बाद में उसे मालूम हुआ कि ये काम गलत है, नहीं करना था, तो उसके ऊपर जो है कफ़ारा नहीं है। अल्लाह ताला से वो माफ़ी मांगे और उस दिन का रोज़ा वो टूट गया, उस रोज़े की बात में वो क़ज़ा करे। हाँ, तो जो आदमी जानबूझकर जो है वो बीवी से हम बिस्तरी करता है तो उसके लिए कफ़ारा ये है कि एक गुलाम को आज़ाद करे पहला, या तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, या फिर मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे। ये कफ़ारा जो है उसके ऊपर। 8वां सवाल बड़ा आसान सवाल है, इसमें आधा जवाब दे तो भी इनाम दे दें इंशाअल्लाह। हाथ उठा, हर आदमी उठा सकता है हाथ इंशाअल्लाह। इफ्तार के वक्त की दुआ क्या? इफ्तार के बाद की दुआ क्या? इफ्तार खाने से पहले क्या पढ़ना? खाले को क्या पढ़ना रोज़े में? फिर ठहरो, हाथ उठाना, बस हाथ उठाना। हाँ उठो, 1 मिनट, बिस्मिल्लाह बोलना। और रोज़े के बाद नहीं, अच्छी बात है। आओ, तो पहला जवाब दुरुस्त है, दूसरा जवाब दुरुस्त नहीं है इंशाअल्लाह। देखो जो सवाल किया गया था कि रोज़ा खोलते वक्त कौन सी दुआ पढ़ना है और रोज़े के बाद कौन सी दुआ पढ़ना है, तो रोज़ा इफ्तार करते वक्त जो दुआ अमूमन हमारे इलाके में पढ़ी जाती है, हम लोग भी पढ़ते थे पहले जब इल्म नहीं था, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, एक मुख्तसर की दुआ भी है और एक लंबी भी दुआ है। लेकिन ये दोनों दुआओं के मुतालिक मुहद्दिसीन का फ़ैसला है, उलमा का फ़ैसला है कि ये रिवायतें ज़ईफ़ हैं, ये सही रिवायतें नहीं हैं। तो लिहाजा इफ्तार करते वक्त आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। इफ्तार करने के बाद वाली जो है बड़ी अहम दुआ है और सही दुआ है, सही हदीस से साबित है, ज़हबत ज़मउ व बतल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास हमारी बुझ गई और हमारी रगें तर हो गई और अल्लाह ताला इसका अजर हमें जो है अता फरमाएगा। ये दुआ है। 10वां, अच्छा, वो कौन से लोग हैं जिन्हें रोज़े की रुख्सत दी गई, बाद में वो रोज़ा रखेंगे? कौन लोग हैं
جن کو روزے کی رخصت، بھائی آپ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، رمضان کے بعد رکھو، اگر رکھو تو اٹھو، تمہیں اٹھو. رہنے والے کو ہاں اور سفر کرنے والے کو. ہاں بولو. عورت کو کب ہے؟ عورت کو عورت کو جب ان کا مہینہ کا چھٹی ہاں مہینہ آتا ہے جب. اچھا ماشاء اللہ. اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی روزے کی رخصت ہے؟ روزے کی رخصت ہے اس میں کیا ہے؟ ایک مسافر ہے، سفر میں جب جا رہے ہیں تو اس وقت روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کے روزے کی قضا کریں گے. اور اس کے بعد حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اور حاملہ عورتیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ہیں جن کو جو ہے روزے کی رخصت دی گئی ہے. بعد میں جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اس کے بعد یہ روزے کی قضا کریں. اب رہا 11واں سوال، نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے اور اس کے مسنون رکعتیں کتنے ہیں؟ وہ کتنے رکعت سنت پڑھنا ہے، وہ کتنے رکعت ہے، اور کیا تراویح قیام تہجد میں کوئی فرق ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نماز تراویح کی فضیلت، نماز تراویح کی فضیلت کسے معلوم نہیں؟ جیسا سیم روزے کی فضیلت میں جس بھائی کیا حبیب بولتے؟ بولو نماز تراویح کی فضیلت کیا؟ فضیلت تو معلوم ہے. اچھا دوسرا اس کے اندر مسنون رکعتیں کہتے ہیں، کتنے سنت رہے؟ 8 رکعت. ہاں اور کیا تراویح قیام، ہاں تہجد اور تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز دونوں ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ نہیں الگ الگ ہے، الگ الگ ہے. وہ نوافل ہے. تراویح کے بعد میں جتنے بھی رکعتیں پڑھے وہ نوافل. ہاں لیکن یہ ایک جواب تمہارا اس میں صحیح ہے، 8 رکعت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو آ جاؤ انشاءاللہ اس کے وضاحت کریں گے آپ کو. ادھر پڑھ. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزے کی فضیلت ہے تراویح کی بھی وہی فضیلت ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا سوال اس کے اندر یہ تھا کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت جو ہے تراویح اور 3 رکعت فطر، کل ملا کے 11 رکعت جو ہے یہ مسنون رکعتیں ہیں. اور اس کے بعد تیسرا سوال اس میں یہی تھا کہ تراویح قیام تہجد یہ کیا ایک ہی نمازیں ہیں یا الگ الگ نمازیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے ایک ہی نماز ہے، نام الگ الگ ہیں. تراویح قیام تہجد یہ سب ایک ہی نماز ہے، یہ الگ الگ نمازیں نہیں. تراویح اور تہجد ایک ہی نماز انشاءاللہ، الگ الگ نماز نہیں. رمضان میں کب پڑھتے تھے؟ عشاء کی نماز بعد پڑھتے تھے، اور غیر رمضان میں تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس وجہ سے اس کو جو ہے کچھ لوگ فرق سمجھتے ہیں، تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا اب رہی بات کیا نماز تراویح 11 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں بولو اٹھو. پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اور ایک جواب کہیں. آ جاؤ سامنے آ جاؤ. ہاں ٹھیک. تراویح کی نماز جو ہے مسنون رکعتیں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں 11 رکعت ہیں. اور اگر کوئی آدمی جو ہے 11 رکعت سے زیادہ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو نفلاً جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ سنت سمجھ کے نہ پڑھے بلکہ نفلی نماز سمجھ کر جو ہے وہ جتنی چاہے رات میں نماز ادا کر سکتا ہے. اچھا 13واں سوال ہے نماز وطر کتنے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھہرو 3 طریقے سے بولو. ٹھہرو ایک رکعت پڑھ سکتے، ہاں یعنی تو 3 رکعت ایک ساتھ میں، ہاں یعنی تو 2 بیٹھ کے پھر 1 رکعت. ماشاءاللہ. چلو سمجھ میں آ گیا بھائی. یا 3 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے یا 2 کر کے پڑھیں گے. نماز وطر جو ہے 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہے. ایک طریقہ جو ہے 2 سلام کے ساتھ ہے اور ایک طریقہ 1 سلام کے ساتھ. تو 2 سلام کے ساتھ کیسا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا، پھر اٹھ کے 1 رکعت پڑھنا ہے. ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تینوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا، آخر میں سلام پھیر دینا. یہ 2 طریقے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کے مشابہ
मत पढ़ो। ऐसा मगरिब की नमाज में 2 रकात पढ़ने के बाद तहय्यात में बैठते हैं, ऐसा वितर की नमाज को मगरिब की नमाज के मुशाबे ना पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। लिहाजा 2 तरीके हैं, 2 सलाम के साथ और एक सलाम। अच्छा, तुम्हें उठो सवाल, अब तुम्हारे वास्ते उठो। हाँ, आखिरी बड़ा आसान सवाल है, आखिरी अशरा कब शुरू होता है, उसकी फजीलत बताओ। उठो, आखिरी अशरा कब शुरू होता? 20 रोज़ों के बाद शुरू होता है। माशाअल्लाह, उसकी फजीलत क्या? उसकी फजीलत है सेम अब तक का बोली वच फजीलत बोलो। हाँ, क्या फजीलत? उसकी लैलतुल क़द्र की हाँ, हमको तलाश करने का। अच्छी बात है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि पिछले गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं। आ जाओ। तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है 20वें रोज़े की रात से शुरू होता। रात पहले आती है, दिन बाद में आता इस्लाम के हिसाब से। तो 20वां रोज़े की रात क्या है, 20 पर 1 में रात होती है, तो जब से शुरू हो जाता है। और आखिरी अशरे की फजीलत क्या है, हर भाई जानता है, उसमें लैलतुल क़द्र जैसा ख़ज़ाना मौजूद है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरे अशरे को अहमियत वाला अशरा करार दे दिया है। अब 15वां सवाल है, लैलतुल क़द्र में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? दुआ तो बताओ, तर्जुमा तो बताओ। लैलतुल क़द्र में कौन सी दुआ पढ़ना है? दुआ लैलतुल क़द्र में किसी को मालूम? हाँ बोलो। सर में जो शब क़द्र आती है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ तो कौन सी दुआ पढ़ूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, लैलतुल क़द्र को पालो तो ये दुआ पढ़ो। छोटी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह को माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ कर। अच्छा, 16वां सवाल है, सदक़े फ़ितर किस किस के ऊपर फ़र्ज़ है और वो सदक़े फ़ितर और उसकी मिक़दार क्या है? कितना सदक़े फ़ितर देना चाहिए? किलो के हिसाब से हो या अरबी हिसाब से? हाथ उठाओ। किस किस के ऊपर फ़र्ज़ है? हाँ, नए आदमी पीछे वाले। वालेकुम सलाम। इंसान के ऊपर में है। हाँ, हर इंसान के ऊपर है। हाँ। और जो मतलब कितना देना है, कितना सदक़े फ़ितर देना, कितने किलो देना? एक आदमी का तो 1 देना है। नहीं, दिनार नहीं, किलो किलो। किलो में तो अभी हिसाब यहाँ क्या है, कुवैत में अभी करा था 1 दिनार करके। हाँ, लेकिन किलो कितना देना? किलो ना असल में है 3 किलो। हाँ, नहीं हो गया। आ जा। सदक़े फ़ितर जो है, सदक़े फ़ितर घर में हर एक आदमी की तरफ से फ़र्ज़ है, चाहे वो रोज़ेदार हो या गैर रोज़ेदार हो, या मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। हाँ, यहाँ तक कि अगर ईद की नमाज जाने से पहले भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी तरफ से भी देना है। और उसकी मिक़दार 1 सा है, जो तकरीबन 2.25 किलो से 2.5 किलोग्राम बनती है। सदक़े फ़ितर का आखिरी वक्त कब तक है? बोलो। नमाज जाने से पहले तक। माशाअल्लाह, मबरूक। अल्लाह, चलो आखिर में। रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना शुरू होता है? रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना? बोल रहा नहीं। चलो, अच्छी बात, हो गया, ख़त्म। ओके।